بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا. اس سے پہلی والی آیت میں یہ بیان ہوا کہ جب اصحاب کہف 300 سال کے بعد بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اپنے میں سے کسی کو بھیجو، اس شہر میں جا کے اچھا کھانا لے کر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جائے تو وہ بہت ہی نرمی سے جائے، نرمی کے سے آئے، نرمی سے ہر کام کرے، نرمی سے بات چیت کرے، نرمی سے لین دین کرے، اور اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ہمارے اوپر کسی کو مطلع نہ کرے، کسی کو ہمارے یہاں موجودگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں اتنی ساری احتیاطیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بادشاہ سے مہلت لے کے یہاں پہ آئے ہیں. بادشاہ نے 1 دن کی مہلت ہم کو دی ہے. بادشاہ نے جو 1 دن کی مہلت دی تھی وہ گزر گئی. اب بادشاہ کے کارندے جگہ جگہ چپا چپا چھان مار رہے ہوں گے، ہمیں تلاش رہے ہوں گے کہ کہاں ہیں یہ لوگ، ان کو ڈھونڈو، تاکہ ان کو مارا جائے، ان پر پتھر برسائے جائے، یا پھر یہ کہ اپنے دین کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے. لہٰذا اگر اپنے جان اور ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب تم شہر میں جاؤ تو خاموشی کے ساتھ کھانا خرید کے واپس آ جاؤ. تاریخ میں آتا ہے کہ روم کے خطے پر قبطیوں اور نبطیوں کے 8 بادشاہ مسلط ہوئے جو اس وقت کے ایمان والے تھے. بنی اسرائیل اہل کتاب ان کو بہت تکلیفیں دیتے تھے یہ ظالم اور جابر بادشاہ، لیکن ان میں سے سب سے بدترین بادشاہ، ظالم بادشاہ یہ دقیانوس تھا، جو لوگوں کو بت پرستی پر آمادہ کرتا تھا. یہاں تک کہ جو بت پرستی نہ کرتا تھا اس کو مار ڈالتا تھا. 4 سزائیں اس کے یہاں پہ تھی. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو بلاتا تھا، بت پرستی پر آمادہ کرتا. اگر وہ آمادہ نہ ہوتے تو 1 دن کی قید میں ڈالتا، ان کو کوڑے مرواتا 1 دن تک. بہت سارے تو 1 دن کوڑا کھاتے کھاتے مر جاتے، اور جو بچ جاتے پھر ان کو کہتا کہ بت پرستی کرو، بتوں کو سجدہ کرو. اگر وہ نہ کرتا تو چاروں طرف سے روئی باندھ دی جاتی موٹی تہ میں اور آگ لگا دی جاتی، جس کی وجہ سے لوگ کیا ہو جاتے، جل جاتے تھے. پھر یہ کہ جن کے لیے مناسب سمجھتا تھا ان کو چھوڑ دیتا تھا 1 دن کی مہلت دے کے. اگر وہ اس کی بات مان لیتے تو چھوڑ دیتا تھا، اور اگر اس کی بات نہیں مانتے تھے تو پھر ان کو رجم کرواتا تھا، پتھر ان پہ برساتا تھا، تھپڑ ان پہ مرواتا تھا. اتنے پتھر برساتا یا اتنے تھپڑ ان کو مرواتا کہ وہ اسی سے جاں بحق ہو جاتے تھے. تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں کہ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن کو 1 دن کی مہلت دے کے چھوڑ دیا گیا ہے. جب وہ پکڑیں گے اور تم ان کی بات نہیں مانو گے، ان کے دین میں نہیں آؤ گے،
تو پھر وہ تم پر رجم کرائیں، پتھر برسائیں گے یا پھر تھپڑ مروائیں گے، یا تو پھر اس سے بدترین کام ہمارے ساتھ کیا جائے گا، کیا اپنے دین میں پھیر لیں گے۔ خدا نہ خواستہ ہمارے پائے استقلال میں تزلزل آ گیا، ہم میں سے کسی کا ذہن بھٹک گیا، خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ ہم نے کفر کیا، شرک کیا، تو پھر نہ ہم دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے، نہ دنیا میں کبھی کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی شہر میں جائے اپنے اس غار کا کسی کو پتہ نہ ہونے دے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ ہم ان کے دین میں پھر گئے تو کبھی ہمارا بھلا نہ ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا اور نہ آخرت میں ہوگا۔ اب کیا ہے، ان میں سے ایک تھے، ان کا نام تھا تملیخہ، ان کا تقرر ہوتا ہے کہ تم جاؤ گے شہر میں اور کھانا اچھا پاکیزہ کھانا لے کر آؤ گے، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جس چیز سے یہ لوگ ڈر رہے تھے وہی چیز وہاں پہ ہو جاتی ہے، لوگوں کو ان کے حال کی جو ہے اطلاع ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ حکمت انشاءاللہ آئندہ آیت میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔